بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک روز حضرت بہلول دانا ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہارون رشید اپنے تخت پر شاہی لباس پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ بہلول دانا اپنی بوسیدہ پیوند لگی گدڑی کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوئے۔ ہارون نے بہلول دانا کو دیکھا اور بولا، بہلول تو بہت ہوشیار بنتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو حکومت کے باغی امام موسیٰ بن جعفر کے دوستداروں میں سے ہے، اور تو انہی کے حکم پر دیوانہ بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھ کہ حکومت تیری طرف سے غافل نہیں ہے، تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں برابر ملتی ہے۔ یہ سن کر بہلول دانا بولے، ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاع ہی لے کر آئے ہوں گے، تو اب خلیفہ مجھ سے کیسا سلوک کریں گے؟ میرے دربار میں اس طرح مذاق اڑانے پر ہارون کو اور طیش آیا اور بولا، تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تم دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ اس نے غصے سے کہا اور اپنے غلام کو پکارا، مسرور، لے جاؤ اس گستاخ کو، اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدھے کا پلان ڈال دو، اس کے منہ میں لگام دو، اسے محل اور حرم سرا میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کا سر پرغرور اڑا دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، درباری ہیبت شاہی سے کانپ گئے، لیکن بہلول دانا کھڑے مسکراتے رہے۔ مسرور آگے بڑھا اور اس نے بہلول دانا کی گدڑی گھسیٹ کر پرے اچھالی اور ان کا بوسیدہ لباس نوچ کر ان پر گدھے کا پالان ڈال دیا اور ان کے منہ میں لگام ڈال دی اور انہیں کھینچتا ہوا حرم سرا کی طرف لے گیا۔ شاید درباروں اور محل سراؤں میں انسانیت کی تذلیل روز کا معمول ہے۔ محل اور حرم سرا کے مکین اس منظر کو تماشے کی طرح دیکھتے رہے۔ کسی نے سوچا کہ بہلول دانا تو دیوانے ہیں، اس لیے سزا کے مستحق نہیں، لیکن جان کے خوف نے زبانوں کو بند کر رکھا تھا، کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ مسرور ان کی لگام کھینچتا ہوا انہیں دربار میں واپس لے آیا اور ہارون کے سامنے ادب سے جھک کر بولا، عالی جا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، کیا ان کی گردن اڑا دی جائے؟ ہارون نے ابھی تک جواب نہیں دیا تھا کہ اس کا وزیر جعفر برمکی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے بہلول دانا کی یہ حالت دیکھی اور بولا، بہلول، خیریت تو ہے؟ ایسا کیا قصور ہو گیا تم سے جو ایسی حالت بنی ہے؟ بہلول دانا ہنسے اور بولے، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو میری گردن بھی ماری جائے گی، مگر کس جرم میں؟ جعفر برمکی نے پوچھا۔ میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی جس کے انعام میں خلیفہ نے مجھے یہ خلت فاخرہ عطا کی ہے اور جام مرگ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہارون کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ خلیفہ کو دیکھ کر درباری اور جعفر برمکی جو اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے۔ ہارون کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا کہ جیسی بہلول نے کہی ہے اسے ویسی ہی خلت فاخرہ عطا کی جائے۔ خلیفہ کے اس کرم کا شکریہ، مجھے اپنی پیوند لگی گدڑی ہی غنیمت ہے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا نے اپنی گدڑی اپنے شانے پر ڈال لی۔ بہلول کو درہم و دینار عطا کیے جائیں۔ شاہی فرمان جاری ہوا۔ بہلول نے کہا، نہیں، مجھے اہل جہنم کی پیشانی اور پشتوں پر لگنے والی مہروں کی ضرورت نہیں۔ بہلول دانا وہاں سے چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہارون نے انہیں روکا، بہلول، اگر تم اس انعام و اکرام کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دینا تاکہ ان کا بھلا ہو جائے۔ بہلول دانا یہ سن کر رک گئے اور انہوں نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لیں۔ چند قدم آگے چلے اور رک گئے، کچھ سوچنے لگے، پھر آگے بڑھے اور رک گئے، پھر کچھ سوچا اور واپس پلٹ آئے۔ انہوں نے رقم کی تھیلیاں ہارون کے سامنے ڈھیر کر دیں اور بولے، ہارون، میں نے بہت سوچا ہے کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے، لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق کوئی نظر نہیں آیا، تجھ سے زیادہ نادار اور ضرورت مند شاید اور کوئی نہیں، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں۔ سارے شہر میں سب سے بڑا ضرورت مند تو خود ہے، اس لیے یہ رقم تو ہی رکھ لے۔ خلیفہ دم بخود رہ گیا۔ اہل دربار سناٹے میں آ گئے اور بہلول دانا کے انجام کا سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن بہلول دانا اطمینان سے چل کھڑے ہوئے۔ روکو روکو اس دیوانے کو۔ اچانک خلیفہ ہارون کی آواز گونجی،
اہل دربار اس تصور ہی سے کانپ گئے کہ اب بہلول دانا کا عتاب شاہی سے بچنا محال ہے۔ دو غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بہلول دانا کو پکڑ کر ہارون کے سامنے لے آئے۔ ہارون کی آنکھیں نم تھیں اور پشیمانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، بہلول، تیری دیوانگی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ تیری اس بات نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم سے کچھ نصیحت کی فرمائش کروں۔ غلاموں نے فوراً ہی بہلول دانا کو چھوڑ دیا اور وہ اپنی مخصوص شان سے گویا ہوئے۔ ہارون، پچھلے خلیفوں کے محلوں اور ان کی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں پڑے پچھتاتے اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے، مگر اب انہیں اس پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب بھی جلد اسی انجام کو پہنچنے والے ہیں جب یہ شاہی روب و دبدبہ اور شان و شوکت کوئی کام نہیں دے گی۔ ہارون پر کپکپی سی طاری ہو گئی اور وہ بولا، بہلول، کچھ ایسے اعمال بتا جن کے بجا لانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کی مخلوق کو خوش کرو، وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بہلول نے جواب دیا، اب اس کی تدبیر بھی بتا دو کہ خلق خدا کو کس طرح خوش رکھا جا سکتا ہے۔ ہارون نے پوچھا، عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو۔ جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے دوسروں کو بھی اس کا مستحق نہ سمجھو۔ مظلوم کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ بہلول دانا نے بردباری سے کہا، آفرین صد آفرین، بہلول مرحبا، تم نے کیسی حق بات کہی ہے۔ ہارون نے توسیسی لہجے میں کہا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے درباریوں نے بھی نعرہ ہائے تحسین بلند کیے۔ ہارون نے اپنا شاہی فرمان جاری کیا۔ حکم دیا جاتا ہے کہ شاہی خزانے سے بہلول کے تمام قرض ادا کر دیے جائیں۔ بہلول دانا نے اسے مخاطب کر کے کہا، ہارون، قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوا ہے؟ شاہی خزانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے اور خلیفہ پر قرض ہے۔ تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا قرض انہیں لوٹا دو۔ مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے۔ تو پھر بہلول، کوئی تو خواہش کرو، میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی آرزو پوری کروں۔ ہارون نے زور دے کر کہا، تو پھر میری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو، لیکن افسوس دنیا کی شان و شوکت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کرا دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دربار سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون اور اہل دربار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے رہ گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔